موت آتی ہے تو اس کو اتنی پیاس مسلط کی جاتی ہے، اس پر اتنی پیاس کی شدت ڈال دی جاتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی دنیا کی کوئی طاقت اس کی پیاس کو نہیں بجھا سکتی۔ تھوڑا غور کرنا، اللہ اکبر۔ نماز کے وقت میں کرکٹ دیکھنے والوں، نماز کے وقت میں کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں، نماز کے وقت میں دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر گپ شپ کرنے والوں، نماز کے وقت میں بال بچوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنے والوں، نماز کے وقت میں کھیل کود میں وقت گزارنے والوں، آؤ ذرا دیکھو میرے بھائی، جو موت تمہیں بھی آنی ہے، موت ہمیں بھی آنی ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں کہ آپ ہنس کر کے اڑا دیں، یہ کسی خطیب کی خطابت کی جولانیاں نہیں ہے کہ معاذ اللہ آپ اس کو مبالغہ سے تعبیر کریں۔ یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کی زبان پر خدا کا کلام جاری ہوتا ہے، جس نے اپنی مرضی سے کبھی زبان نہیں کھولی، بلکہ وہ زبان بھی کھولتے ہیں تو خدا کے حکم سے کھولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو تو صحیح، موت کی شدت، اور وہ بھی بے نمازی کو۔ میرے تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں جب بے نمازی کو موت آتی ہے تو اس پر اتنی پیاس مسلط کی جاتی ہے کہ 7 سمندروں کا پانی بھی اگر اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی پیاس کو بجھا نہیں سکتی۔ پیاس لگی ہے 7 سمندروں کی، اور رشتہ دار اس کو قطرہ قطرہ پلا رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ سوچو کہ جب پیاس زیادہ لگتی ہے اور کوئی تھوڑا سا پانی پلا کر روک دے تو پیاس بجھتی نہیں بلکہ پیاس اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہائے وہ موت کی سختی کیسے، وہ موت کی تکلیف کیسے، اور پھر وہ بھی بے نمازی کو۔ فرمایا کہ 7 سمندروں کا پانی بھی اس کی پیاس کو نہیں بجھا سکتا۔ اور جب اس کی روح نکالی جاتی ہے، روح کیسے نکلتی ہے بے نمازی کی روح؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں اگر کسی ریشم کے کپڑے کو کانٹوں میں الجھا کر اس کپڑے کو کھینچا جائے تو اس کپڑے کی پوزیشن کیا ہوگی؟ ریشمی کپڑے میں کانٹے چبا کر کے کپڑے کو کھینچا جائے تو اس ریشمی کپڑے کا جیسے اس کے تار تار نہیں بکھر جائیں گے، اسی تیزی کے ساتھ بے نمازی کی روح کھینچی جاتی ہے، اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ اور اسی پہ بس نہیں، یہ موت کی تکلیف ہی کچھ کم نہ تھی بے نمازی کے لیے، موت کا درد ہی کچھ کم نہ تھا بے نمازی کے لیے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، بے نمازی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ اس سے اندازہ خود لگانے، سب عقل مند و دانشور لوگ ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے تفسیر میں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مردے زندہ کرنے کا معجزے سے نوازا، آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو ایک دن آپ کو اپنی امی کی یاد آئی اور امی سے کہا، امی، ماں کی یاد آئی جو دنیا سے چلی گئی تھی، تو اپنی ماں کی قبر پر گئے اور امی سے کہا، امی کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کو دوبارہ زندہ کروں اور تمہیں دنیا میں دیکھوں، تو اجازت ہے کہ میں تمہیں زندہ کروں؟ تو قبر سے آواز آئی، عیسیٰ جب آپ مجھے زندہ کر کے دنیا میں لائیں گے تو پھر مرنا پڑے گا، پھر موت کی لذت کو چکھنا پڑے گا، پھر موت کا مزہ اٹھانا پڑے گا۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا ہاں، اگر زندہ کیے جاؤ گی تو پھر موت کا مزہ بھی چکھنا پڑے گا۔ تو حضرت مریم جیسی نیک خاتون نے کہا، عیسیٰ رہنے دو، اب میں دنیا میں آنا نہیں چاہتی، کیونکہ پہلی مرتبہ مرتے وقت جو تکلیف ہوئی تھی میں اسی کو اب دوبارہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ، جس کی منقبت قرآن پڑھے